ناظرین، 24 نومبر کی تاریخ جو قریب آ رہی ہے، یہ اطلاعات، یہ افواہیں بڑھتی جا رہی ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کوئی فیصلہ کن کارروائی کرے گی۔ بھرپور احتجاج یوں ہوگا کہ حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے۔ یہ مختلف حوالوں سے اس قسم کے تجزیے تبصرے آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہوں گے۔ گزشتہ روز جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس حوالے سے ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ معاملہ آف دی ریکارڈ اور آن دی ریکارڈ ڈسکس ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، جیسے کہ ہر باخبر پاکستانی جاتے ہیں جو سیاست کی اس وقت ملکی صورتحال ہے اس پر نگاہ رکھتا ہے، کہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ عمران خان باہر ہو، اس کو ریلیف ملے، اس کے جو کارکن ہیں وہ رہا ہوں اور اسے سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس سے قبل جب سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے تحت تبدیلیاں رونما نہیں ہوئی تھی، اس وقت تحریک انصاف کا یہ موقف تھا کہ ان کا جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے یہ آن دی ریکارڈ موقف تھا۔ آف دی ریکارڈ یہ ابھی بھی موقف ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما بارہا ٹی وی ٹاک شوز میں مختلف جو اخباری بیانات ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے، مگر اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو، کیونکہ 1 سال سے زائد کا عرصہ ان کو جیل میں ہو گیا ہے، ان کی رہائی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ مگر دوسری طرف سے جو ہمارے با اثر حلقے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، یا یہ ان کا مطالبہ ہے کہ ایک تو جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس پر پی ٹی آئی معافی مانگے، دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے کہ عمران خان باہر نکل کر جلسے جلوس اور احتجاج نہیں کریں گے۔ دراصل یہی دو ایشو ہیں جن پر تحریک انصاف میں اور ہماری مقتدرہ میں ڈیڈ لاک موجود ہے اور اس کا کوئی سلوشن نہیں آ رہا۔ جو لوگ تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے اس سے آگاہ ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر تحریک انصاف ان 2 چیزوں پہ کمپرومائز کر جاتی ہے، یعنی کہ ایک تو 9 مئی کے واقعات کی وہ معافی مانگ لیتی ہے، اور دوسرا عمران خان باہر آ کر جیل سے نکل کر پرامن انداز میں رہتے ہیں اور کوئی اس کا احتجاج نہیں کرتے، تو اس سے یقیناً تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے یا اس کا جو نیریٹو ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ اب جو معاملات ہیں کہ اس وقت ڈیڈ لاک کی صورت میں موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سیاست ہو یا جنگ ہو، یہ ایک اعصاب شکن جو ہے یہ کھیل ہوا کرتا ہے، اور اس میں جو فریق طاقتور ہو اور مضبوط اعصاب کا ہو تو وہ اس میں جیت جایا کرتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو طاقت ہے اس کا پلڑا ہی جو ہے وہ بھاری رہتا ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ مگر دوسری طرف جو سیاسی عزم ہے، جو سیاسی مستقل مزاجی ہے، اپنے نیریٹو پر قائم رہنا ہے، وہ بھی کسی طور پر نقصان کا باعث نہیں ہوتا۔ اس چیز کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو تاریخ ہے جب وہ اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ طاقت جائز نہیں تھی، حق پر نہیں تھی، اور کوئی سیاسی شخصیت یا سیاسی بیانیہ جو ہے وہ حق پر تھا، تو یقینی طور پر اس کو داد دی جاتی ہے، اس کو داد تحسین پیش کی جاتی ہے۔ اس کی بڑی مثال آپ کے سامنے ضیاء الحق اور ذوالفقار علی بھٹو مرحوم صاحب ہیں کہ ضیاء الحق طاقت میں موجود تھا، طاقتور تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کے بعد جب وہ بہاولپور کے ایک سانحے میں فضائی حادثے میں جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے، تو آپ نے دیکھا کہ جب تاریخ کا جو فیصلہ ہے، آج ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نام زندہ ہے، ان کا نیریٹو زندہ ہے، ان کی جو قبر ہے وہ اس پہ بھی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اور جو مورخین ہیں وہ بھی ان کو داد تحسین پیش کرتے ہیں، مگر اس کے برعکس مرحوم ضیاء الحق کے نام کے ساتھ کچھ اچھے القابات نہیں لگائے جاتے اور نہ ہی کوئی انہیں اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہے۔ تو کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر سیاست کے محاذ پر، وہ یقینی طور پر اس کا تاریخ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب عمران خان صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں، یقینی طور پر وہ مطالعہ کے بھی شوقین ہیں، اب ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ اس عمر میں، اس جو ان کی ایک 70 سے زائد برس ان کی عمر ہے، اس میں وہ کچھ اپنی زندگی کے لیے کچھ ریلیف لانا چاہیں گے، کچھ آسائش چاہیں گے، کچھ آرام دہ زندگی گزارنا چاہیں گے، یا کہ وہ تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں اور وہ کسی طور پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ مگر جو حال ہی میں جو بشریٰ بی بی جس طرح رہا ہوئی اور اس کے بعد ان پر کوئی اور مقدمہ قائم نہیں کیا گیا، یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے یقینی طور پر بارگیننگ چاہتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ 24 نومبر کا جو احتجاج ہے، اس وقت حال جو ہے وہ گو مگو کی صورتحال ہے، اور اس حوالے سے یقیناً کچھ کہنا مشکل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہمارے باخبر ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فریقین میں بات چیت چل رہی ہے۔ اگر کسی نقطے پر پہنچ جاتے ہیں
کسی میں جو اتفاق ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف اس ایک دفعہ پھر اس جو احتجاج ہے 24 نومبر کا اس کو ملتوی کر سکتی ہے، اور کچھ نہ کچھ چند روز کے بعد کسی نہ کسی شکل میں اس کو ریلیف بھی مل سکتا ہے۔